السلام علیکم اسٹوڈنٹ، نالندہ اوپن یونیورسٹی ایم.اے اردو پارٹ 1 کا پیپر 1 شروع کر رہی ہوں۔ آدھا سے زیادہ مکمل ہو چکا ہے، اکائی 9 شروع کرتی ہوں۔ اس کا موضوع کیا ہے دیکھیے گا، قدیم اردو کا مرکز دکن، یعنی اس کا جو مین پوائنٹ ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، دکن پر اب آتا ہے۔ کون؟ قدیم اردو کا۔ تو دیکھیے سبق کے خد و خال کیا کہتے ہیں، مقصد ہے، موضوع کا تعارف ہے۔ دکن فیروز محمود وجہی سلطان محمد قلی قطب شاہ غواثی ابن نشاطی، پھر خلاصہ کلام، مشق کے لیے سوالات، اس کے بعد مزید مطالعے کے لیے کتابیں ہیں۔ تو اب آتے ہیں مقصد پر۔ اس سبق میں طلبات کو کیا بتایا جاتا ہے دیکھیے گا کہ شمالی ہند سے نئی زبان دکن کیسے پہنچی، یعنی شمالی ہند سے جو یہ نئی زبان دکن کس طرح سے پہنچی، کس طرح کی اونچ نیچ کے ساتھ دکن تک وہاں اپنا مقام بناتی ہے، اس کو دیکھیے گا، اور کس طرح مقامی بولی سے شمالی ہند کی زبان کا اختلاط ہوا، یعنی مخلوط اور اختلاط کے بارے میں آپ لوگ پڑھا ہے پچھلی ویڈیو میں، بہت سارے اس میں اسی کتاب سے ہے نا۔ نیز کس طرح دکنی زبان وجود میں آئی، دکنی زبان کو ہی دکنی زبان کہی جاتی ہے، شمالی ہند سے شمال سے دکن میں گئی ہے، ٹھیک ہے، دکن میں گئی ہے، تو زبان وجود میں آئی اور کیسے اس زبان کی ترقی ہوئی، یعنی یہ زبان کس طرح سے ڈیولپ ہوا، اس کے بارے میں اس پورے چیپٹر میں آپ کو پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ساتھ ہی دکن مرکز میں اردو زبان و ادب نے کس طرح ارتقائی منازل طے کیے، یعنی شروعاتی منزل کس طرح سے طے کیا ہے، اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز اس سبق میں آپ کو بتایا جائے گا، اس چیپٹر میں، کہ اس زبان کے کون کون سے قدیم شعراء ادیب پیدا ہوئے، قدیم کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، یعنی بہت پرانے ادیب اور شاعر، یعنی رائٹر اور مطلب پوئٹ اور رائٹر، ان کے بارے میں آپ کو بتائی گئی ہے، اور انہوں نے دکنی زبان کی ترقی میں کس طرح حصہ لیا، ظاہر ہے ان سبھی کا اس میں ہاتھ ہے۔ تو دیکھیے کون کون ہے، آگے پڑھنا ہے۔ موضوع کا تعارف، ٹاپک انٹروڈکشن کیا ہے دیکھیے گا، موضوع نہایت ہی اہم ہے، اہم تو آپ کو بتایا گیا پوری کتاب میں ہی موضوع اہم ہے، کیونکہ بنا اہم رہے آپ کو کمپلیٹ تو کر نہیں پائیں گے، ہر ایک سے سوال آ سکتا ہے، اس لیے موضوع کو تو اہم بتایا ہی گیا ہے۔ اردو شمالی ہند میں پیدا ہوئی، فوجیوں کے ساتھ دکن پہنچی، کس کے ساتھ دکن پہنچی، پچھلی ویڈیو میں ہر جگہ بتائی گئی ہے یہ بات، فوجیوں کے ساتھ دکن پہنچی، کون؟ اردو شمالی ہند کے میں پیدا ہونے کے بعد دکن پہنچی ہے، ٹھیک ہے، وہاں کی مقامی بولی کے ساتھ مل کر ترقی کرتی رہی، یعنی وہاں جو بولی جاتی تھی نا اس کے ساتھ اردو جو ہے مل کر ڈیولپ کرتی رہی، اور ایک نئی زبان دکنی پیدا ہو گئی، یعنی اس کا نیا زبان کیا رکھا گیا نام، اس کا دکن، ٹھیک ہے، اس کا مرکز دکن ہے، یعنی اس کا تو آپ کو ٹاپک ہی پتہ چلا ہے کہ یہ دکن ہے، دکن کے بارے میں پڑھائی ہو رہی ہے۔ تو دکن نے قدیم اردو کے لیے مرکز کا کام کیا ہے نا، مرکز کہتے ہیں کسی ایک چیز کو فوکس کرنا، اس کو ٹارگٹ بنانا، اسے مرکز کہتے ہیں، ہے نا، مرکز کا کام کیا، اور وہاں اردو زبان نے خوب ترقی کی، یعنی کافی پھلی پھلی خوب ترقی کی، کہاں کی؟ تو دکن میں۔ اس اعتبار سے اردو زبان و ادب کی ترقی میں اس مرکز کا اہم رول ہے نا۔ اب آتی ہوں دکن پہ۔ ڈاکٹر اختر ارینوی کے خیال کے مطابق، بہت سارے یہ سب لسانیات تھے، ماہر لسانیات، انہوں نے ہی بتایا ہے، تو اختر ارینوی کے خیال کے مطابق اردو کسی مخصوص زمانے، کسی مخصوص جغرافیائی خطے میں پیدا نہیں ہوئی، کیا ہے دیکھیے گا پھر سے، اردو کسی مخصوص زمانے یا کسی مخصوص جغرافیائی، یعنی کسی کیا بولتے ہیں اس کو، بھوگولک چھیتر میں، بھوگولک خطے میں نہیں پیدا ہوئی ہے، بلکہ یہ مختلف، یعنی الگ الگ تاریخی ادوار، الگ الگ ہسٹری، جغرافیکل نہیں ہسٹوریکل میں ہے، ہسٹوریکل میں ہے، ادوار میں ہندوستان کے مختلف گوشوں، یعنی کونوں میں الگ الگ علاقائی زبانوں سے اثر انداز ہو کر آزادانہ طور پر پروان چڑھی، یعنی اردو صرف اردو زبان پیدا نہیں ہوئی ہے، الگ الگ خطے میں وہ پہنچی اور الگ ایک روپ، ایک نیا مقام پیدا کر لی، کون؟ اردو، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتائی گئی ہے نا۔
طور پر پروان چڑھی اور ایک مخصوص تاریخی موڑ پر سارے ملک کی زبان ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے اردو کو ہم ہر ملک میں بولی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ہندوستان میں بولی جا رہی ہے یا پاکستان میں بولی جا رہی ہے، اردو پورے ملک میں اپنا ایک نیا چھاپ چھوڑ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اردو زبان کی تاریخ یعنی ہسٹری کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو اسی سے پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پروان چڑھتی رہی، یعنی ہندوستان کے الگ الگ خطے میں، الگ الگ جگہ میں، الگ الگ ایریا میں، الگ الگ چھیتروں میں وہ پروان چڑھتی رہی ہے، اور ہر علاقہ کے لوگوں نے اس کو ایک عام زبان کی حیثیت سے استعمال کیا۔ مطلب اس کو کوئی زیادہ اسپیشلائز نہیں کیا، عام زبان ہوئی، کوئی خاص نہیں، ٹھیک ہے، عام زبان میں استعمال کیا۔ شمالی ہند میں پیدا ہونے والی زبان جب جنوب میں پہنچی تو الگ اس نے اپنی پہچان بنائی، یعنی شمال سے جب جنوب کا سفر کیا تو وہاں ایک الگ مقام بنایا، الگ پہچان بنایا، ان کی الگ شناخت ہوئی، تو اور دکنی زبان کی شکل میں ترقی کرتی رہی۔ اس طرح اردو زبان نے مختلف علاقوں میں اپنا مرکز بنایا اور اسی مرکز کے تحت یہ زبان ترقی کرتی رہی، یعنی اسی ایک فوکس کے طور پر یہ اپنا مقام بنا کر اپنا الگ ایک مقام بنا چکی۔ اس طرح قدیم اردو زبان کے مراکز کا تذکرہ اور وہاں اردو زبان کے ارتقائی مراحل کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس کے شروعاتی دور کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں 9.2 دکن۔ دکن میں کیا بتائی گئی ہے، دیکھیے گا، دکن ادھر بھی بتائی گئی ہے اور دکن کے بارے میں خاص یہاں بھی بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ شمال کے فاتحین نے جب 588 ہجری 1197 عیسوی، 588 اور 1197 ہجری کے بارے میں بتائی گئی ہے، اب دھیان دیجیے گا، 1197 عیسوی میں دہلی کی زبان سلطنت فتح کر لی۔ کون سا سلطنت فتح کی؟ تو دہلی کی زبان، تو نئی زبان بھی اپنے ساتھ لائے۔ ابھی یہ زبان اس علاقے میں پختہ بھی نہیں ہو پائی تھی کہ مسلمانوں نے جنوب کا رخ کیا، یعنی وہاں پر ابھی اپنا مقام شمال میں نہیں فکس ہوا تھا کہ اب جنوب تک بھی پہنچنے لگی، ٹھیک ہے۔ جنوب کا رخ کیا، پہلے علاء الدین خلجی، پھر ملک کافور، اس کے بعد دکن پر حملے کیے، پھر محمد تغلق نے دکن میں فوج کشی کی، بلکہ دیوگھر کو دولت آباد سے موسوم کر کے اس کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی جتنے سارے حکمرانوں کی جو ہجرت ہوتی تھی، جہاں جہاں وہ اپنا مقام بناتے تھے، اردو بھی وہاں وہاں پہنچتی تھی، ٹھیک ہے۔ انسان جب پہنچے گا تبھی اس کی زبان پہنچے گی، ایسے تو زبان پہنچ نہیں سکتی ہے، اوکے۔ تو فوج کشی کی اور دیوگھر میں بھی، ٹھیک ہے۔ پھر بادشاہ نے دولت آباد کو چھوڑ کر دہلی کو دارالسلطنت بنایا، یعنی دولت آباد کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اس کا دہلی میں آ کر کے اپنا سکونت پذیر کیا۔ تو پھر لوگوں نے وہاں منتقل ہونا شروع کر دیا، پھر وہاں لوگ آنے جانے لگے، جہاں ہماری حکومت رہے گی ہم وہاں ہی زیادہ ایڈجسٹمنٹ ہوں گے، وہاں ہی مقیم ہوں گے، ٹھیک ہے، کر دیا۔ لیکن بہت سے علم و فضل نے یہی بود و باش اختیار کر لیا۔ سب لوگ تو نہیں ہجرت کرتے ہیں نا، کسی کو اپنی جگہ پر جب چلے جاتے ہیں تو وہاں فکس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی نسلیں بڑھتی ہیں اور وہاں پر ایک کنبہ، ایک خاندان، ایک رقبہ بستا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فاتح جو زبان دکن میں لے کر آئے وہ یہاں آزادانہ طور پر، یہ فاتح زبان دکن میں لے کر آئے اور یہاں کیا ہوا، آزادانہ طور پر نشوونما حاصل کرنے لگے، ہے نا۔ دکن میں جو پہنچے وہاں آزادانہ یہ زبان پھلنے پھولنے لگی، اور اس نئی زبان کا لوگوں نے خیر مقدم کیا، یعنی وہاں ویلکم کیا گیا، کس کو؟ یہ نئی زبان جو اردو آئی، ٹھیک ہے، اور ہر شخص اس زبان کو استعمال کرنے لگا۔ ایک بولیں گے تو دوسرے بھی بولیں گے، اور اس طرح سے یہ رائج ہوتے چلا جائے گا اور اس کے بعد یہ عام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس زبان کو استعمال کرنے لگی اور اس نئی زبان کو لوگوں نے ویلکم بھی کیا۔ اس طرح یہ زبان کام کاج کی زبان بن گئی، کیا بنی؟ کام کاج میں بھی اکثر لوگ استعمال کرنے لگے گئی اور دکنی کے نام سے موسوم ہوئی، ہے نا۔ تو یہ زبان دکن میں کس زبان، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ دکنی زبان رکھا گیا۔ اب دیکھیے ریسرچر کے بارے میں کیا بتایا گیا۔ ڈاکٹر مرزا خلیل احمد بیگ تحریر کرتے ہیں، محمد بن تغلق نے اگرچہ سیاسی مصلحتوں کے بنا پر اپنا پایہ تخت دہلی سے دولت آباد منتقل کیا،
کیا کیا دیکھیے گا، اپنا پایا تخت یعنی اپنی سلطنت دہلی سے دولت آباد منتقل کر دیا تھا، لیکن اسے جلد ہی احساس ہوا کہ شہر کا ہی پایا تخت رہنا زیادہ مناسب ہے۔ چنانچہ اس نے پایا تخت کے منتقلی کا دوبارہ حکم دیا، لیکن سینکڑوں خاندان 1327 عیسوی میں دکن جا کر بس گئے تھے، ہے نا، تو پھر وہاں سے پھر کوئی لوگ ہٹے کوئی لوگ نہیں ہٹے، ہے نا، دوبارہ نقل مکانی کو مناسب نہیں سمجھا اور وہیں کے ہو رہے۔ محمد بن تغلق کے انتظامی اور سیاسی امور کے دیکھ بھال کے لیے ایک نمائندہ مقرر کیا۔ کیا مقرر کیا؟ ایک نمائندہ مقرر کیا، لیکن ابھی 2 دہائی بھی گزرنے نہ پائے۔ زبان دکنی ہندوستانی کی ایک شاخ ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ایک شاخ ہے۔ جو مسلمان دکن بولتے ہیں یہ فارسی نستعلیق خط میں لکھی جاتی ہے، مگر اس میں فارسی الفاظ کی کثرت نہیں ہے۔ جب مسلمان فوجی اپنے ساتھ اپنی زبان کو ملک دکن لے گئیں تو اس میں اسی وقت بہت سے محاورے داخل ہو گئے تھے۔ کیا داخل ہوئے تھے؟ محاورے، یعنی بہت سارے ایسے فریز، بہت سارے ایسے محاورے آپ کی زبان میں شامل ہو گئے تھے، شمولیت پا گئے تھے، ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی نئی زبان میل اطراف و جوانب کی زبانوں پر ہوا تو مرہٹی اور تلنگی کے الفاظ اور محاورے اس میں شامل ہو گئے۔ کس میں شامل ہوئے؟ اردو زبان میں، اوکے، تو مرہٹی اور تلنگی زبان بھی مل گئے۔ 8ویں صدی ہجری سے دکن میں علم و ادب کی ابتدا ہوئی، یعنی علم و ادب شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اس زبان کی تصانیف کے جو نمونے دستیاب ہیں وہ زیادہ تر مذہبی کتابوں کی شکل ہے۔ کیا ہیں؟ مذہبی کتابوں سے مشتمل ہے، کتابوں کی شکل ہے، اور اس کے مصنف صوفیاء کرام تھے۔ کون تھے؟ صوفیاء کرام۔ ان میں سے شیخ عین الدین متوفی 1790 کی عیسوی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز متوفی جو 625 ہجری، شاہ میران جی، شمس الاشراق، مولانا وجہی وغیرہ قابل ذکر ہے۔ ظاہر ہے اردو کو فروغ دینے میں ہمارے علماء صوفیاء کرام کا بہت ہاتھ ہے نا۔ پھر سلطنت بہمنی کے زوال کے بعد، یعنی بہمنی سلطنت کا زوال آ گیا، یعنی ان کی حکومت ڈاؤن ہونے لگی، گرنے لگی، تب کیا ہوتا ہے دیکھیے گا، بیجاپور، گولکنڈہ اور احمد نگر کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوئیں۔ کیا ہوئی؟ بیجاپور اور احمد نگر، گولکنڈہ میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوئی، یعنی حکومت چلنے لگی۔ اس زمانے میں دکنی زبان کو بہت ترقی ہوئی۔ کس کو ترقی ہوئی؟ دکنی زبان کو، یعنی جو دکن میں بولی جاتی تھی وہ کافی ڈیولپ کرنے کے لگی۔ بہمنی دور کے جن اردو شعراء اور نثر نگاروں کا پتہ چلتا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ کیا ہے دیکھیے گا یہاں پر، نمبر 1 حضرت محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز، سید اکبر حسینی نظامی، نمبر 3 نظامی، نمبر 4 شاہ صدر الدین، نمبر 5 عبداللہ حسنی، نمبر 6 مشتاق، نمبر 7 لطفی، اور نمبر 8 شاہ میران جی شمس الاشراق۔ اس کے بعد کیا ہے 9 آذری، ٹھیک ہے، یہ سارے حسب ذیل ہیں۔ اب دیکھیے دکن کے قطب شاہی سلطنت کے بانی سلطان قطب شاہ ہیں۔ کہاں کے؟ دکن کے قطب شاہی سلطنت کے بانی، یعنی سلطنت کو قائم کرنے والے کون ہے؟ سلطان قطب شاہ ہیں۔ اس نے 924 ہجری تا 1518 عیسوی میں خود مختار حکومت قائم کی اور گولکنڈہ کو اپنا پایہ تخت قرار دیا۔ کس کو پایہ تخت قرار دیا؟ کس نے دیا؟ قطب شاہی نے دیا، ہے نا، سلطان قطب شاہ نے گولکنڈہ کو اپنا پایہ تخت قرار دے دیا۔ اس کے بعد اس خاندان کے 7 حکمراں ہوئے۔ کتنے حکمراں ہوئے؟ قطب شاہ کے، قلی قطب شاہ کے تو 7 حکمراں ہوئے۔ 1098 ہجری 1688 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر نے اس کو فتح کر کے مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا، ہے نا، شامل کر لیا۔ اس دور میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ آج متروک ہو چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ دھیان دیجیے گا، جو بولے جاتے تھے اس دور میں آج اس دور میں متروک ہو چکے ہیں، ہے نا۔ ایسے الفاظ جو یہاں درج کیے جاتے ہیں ان لوگوں کے کلام میں اکثر آتے ہیں،
उन लोगों के जो थे शाही सल्तनत के मालिक थे, उन लोगों के कलाम में ये सब अल्फाज बोले जाते थे। देखिएगा, होर मतलब और, सून मतलब से, कान मतलब कहाँ, वसनी मतलब नज़र आते हैं, ये सब इस्तेमाल किए जाते थे उस दौर में, यानी 1688 ईस्वी के ज़माने में, किस अहद में, जून लग मने अभी तक। लोचन मतलब आँख, अभी भी पारियावाची शब्द में आप लोग सुनते होंगे हिंदी या उर्दू में, हिंदी में ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना, लोचन, अच्छी लोचन, विलोचन आँख, है ना। दो मतलब वो, किधन मतलब सिमत, सिमत मतलब तरफ होता है ना, किधन, जानिब, सिमत मतलब जानिब भी होता है। अब आगे देखिए, रुख तरफ, टोना यानी जादू, जादू टोना जिसको अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। हमना मतलब हमको, नैन मतलब नहीं, बाँ बहाँ, दोतन यानी सौकन, गगन यानी आसमान, ये अभी भी इस्तेमाल होता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। कने यानी पास, सूत चश्मे, दर्श दर्शन, नैन आँख, वहाँ पर लोचन है, यहाँ पर नैन है, समझ रहे हैं ना आप लोग। सजन माशूक, जहाड़ दरख्त, झाड़ पहाड़ बोलते हैं ना, झाड़ तो झाड़ वही दरख्त हुआ। बहार बाहर, रसन जबान, अथा मतलब था, पात पत्ते, इसपो इस पर, यूं यह। आप इसको याद यानी ज़हन नशी कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आप इसके शॉर्ट में पूरी आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो शॉर्ट में इसका नमूना कलाम आपको पेश करना है अच्छी तरीके से। अगर आप 4 लाइन भी, 4 वर्ड भी लिख लेते हैं तो कारामद होता है, इसलिए कि आपको नमूना ही के तौर पे तो देना है, पॉइंट बाय पॉइंट की ज़रूरत होती है, फुल डिटेल्स, फुल तफसीलात की कोई ज़रूरत नहीं है कि फजूल लिखते जाएं हम, भरने से कॉपी कोई फ़ायदा नहीं है, पॉइंट का ही वजूद होता है जो कि आगे भी काम आता है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आता है ना। रसन उस हो गया ये बात, पात पत्ते, इसपो इस पर, यू यह, जो कोई यानी जो कोई, घनेर मतीन, तमन यानी तुमको, को, मंज यानी मुझ, है ना। अब आगे देखिए, इस दौर के चंद शोरा के मुख्तसर हालात ज़िंदगी और कलाम पेश किए जाते हैं, है ना। क्या है, अब देखिए नंबर 9.3 आता है फिरोज़, ठीक है। फिरोज़ क्या बोलते हैं, आगे देखिएगा, कुतुबुद्दीन नाम और फिरोज़ तखल्लुस, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक होंगे जो उस ज़माने में शहंशाह थे, है ना, उन्हीं के बारे में उनका पूरा नाम है, उनका तखल्लुस क्या था, फिरोज़, ओके। इस दौर का एक बुलंद पाया शायर है, उसका वतन बेदार था, ठीक है। ज़माना मावद में गोलकुंडा आ गया, कुतुबुद्दीन कादरिया तरीक़ा में मुरीद था, शेख मोहम्मद इब्राहिम मशहूर मखदूम इसके पीरो मुर्शिद थे। सलातीन गोलकुंडा आपकी बड़ी इज्जत करते थे, है ना। गोलकुंडा के जो सल्तनत के थे शहंशाह, वो इनकी इज्जत करते थे, ठीक है। फिरोज़ के तफसीली हालात मालूम नहीं हुए, मगर उसकी शायरी की अज़मत और उस्तादी का एतराफ़ गोलकुंडा के शोरा वजही और इब्न नशाती ने किया है। यानी आप वजही और इब्न नशाती की किताब में फिरोज़ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। खुसूसन वजही जैसे मगरूर शायर का फिरोज़ की उस्तादी का एतराफ़ करना इसके ज़बरदस्त शायर होने का बैन सबूत है ना। वजही ने अपनी मसनवी कुतुब मुश्तरी में जिस अक़ीदत का साथ फिरोज़ का तज़किरा किया है वो हस्ब ज़ैल है। देखिए क्या है उनका यहाँ पर नमूना कि फिरोज़ ख्वाब में रात कौन, दुआ दे के चूम ले मेरे हाथ कौन, है ना। यानी फिरोज़ शारात में आते हैं और दुआ देते हैं, हाथ चूम कर वो दुआ देते हैं, ठीक है। कहिया है तू ये इस शेर ऐसा सरस के पढ़ने को आलम करे सब हवस, तू यूं करके खसलत यूं तज आए ना कि तू खुश अच्छे होर के भाई ना, तू ऐसी दर्ज दिल ने दे यखानवी के दूसरे करें सब तेरी पैरवी, वजही तेरा दीन जू बर्क है तुझे होर बाजा में कई फ़र्क है। तो इस तरह के कलाम किनका लिखा हुआ है, तो मुल्ला वजही का लिखा हुआ है, जिनकी किताब है कुतुब मुश्तरी, उन्होंने फिरोज़ के बारे में लिखा है। समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। अब देखिए दूसरी जगह क्या लिखता है कि फिरोज़ महमूद अच्छे जुआज, तो इस शेर को बहुत होता रिवाज, कि नादिर थे दोनों के इस काम में, रह गया मैं कने बोले अच्छू नाम में, है ना।
اس طرح کے بھی کلام یہاں پر ہیں۔ قطب شاہی دور کے دوسرے شاعر ابن نشاطی نے اسی مثنوی پھول بند میں فیروز کا ذکر اس طرح سے کیا ہے۔ دیکھیے مثنوی ابن نشاطی کا لکھا ہوا ہے مثنوی پھول بند، ٹھیک ہے، کیا ہے، نہیں وہ کیا کروں فیروز استاد جو دیتے شاعری کا پجمرے داد۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فیروز کے بہت سارے شاگرد تھے۔ کن کے بہت سارے شاگرد تھے؟ فیروز کے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے تلامذہ کی بڑی ہمت افزائی کیا کرتے تھے اور اس کی تعریف گویا کمال فن اور بہتری شاعری کی دلیل ہوتی تھی، ہے نا۔ تو ان دونوں نے فیروز کے بارے میں کلام پیش کیا ہے نا۔ فیروز ابراہیم قطب شاہ کے دور کا شاعر ہے۔ اس کی مثنوی حیرت نامہ، جس کو توصیف نامہ سے بھی موسوم کیا گیا، کس کی مثنوی ہے حیرت نامہ؟ آپ پوائنٹ آؤٹ کیجئے گا، دھیان رکھیے گا، اور جنہیں توصیف نامہ بھی نام دیا جاتا ہے تو وہ ہے فیروز، ٹھیک ہے، موسوم کیا گیا۔ ہم دست ہوئی ہے اس مثنوی کا ایک نامکمل نسخہ ادارۂ ادبیات اردو میں موجود ہے، یعنی پوری کمپلیٹ شائع نہیں ہوگی، ادھورا سا نسخہ آپ لوگوں کو موجود ملے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مکمل نسخہ غالباً انجمن ترقی اردو علی گڑھ کے کتب خانہ یعنی علی گڑھ اردو لائبریری میں آپ کو موجود ملے گا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب پروفیسر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے ایک فاضلانہ مضمون کے ساتھ اس مثنوی کو انجمن ترقی اردو کے سہماہی رسالہ اردو ادب میں شائع کر دیا ہے، یعنی اسے شائع کیا گیا ہے۔ آپ کو نمونہ جب ملتا ہے تو اس کو، وہ تو موجود نہیں ہے، وہ تو آئیں گے نہیں، تو ان کا نمونہ کلام کو ہمیں شائع کر کے ان کا ہمیشہ کے لیے باقی اور قائم رکھنا ہے نا۔ پرتمانہ کی تصنیف کا صحیح سن معلوم نہیں ہو سکا، مگر اس کی تصنیف 940 ہجری کے بعد ہوئی۔ کب ہوئی؟ 940 ہجری کے بعد ہوئی۔ اسے بھی آپ لوگ انڈر لائن کر لیجئے گا اور یاد رکھیے گا۔ فیروز کے کلام کا نمونہ پیش ہے، دیکھیے وہاں پر تو اور سب کے کلام کا نمونہ فیروز پر لکھا ہوا تھا، افخاص خصوصاً فیروز کے کلام کا نمونہ جنہوں نے سب لوگوں نے کلیکٹ کر رکھا تھا، شائع کر کے رکھا تھا، ان کا یہاں پر کلام پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیے تمہیں قطب اوتاب جگ پیر ہے، تمہیں غوث اعظم جہانگیر ہے، تمہیں چاند باقی ولی تارے ہیں، تو سلطان سردار بسارے ہیں، ولایت سجب تو اجایا علم تجھ طلبی ہیں ولی سب ہستم، محی الدین تون دین تجاتے جیا، تو اسلام کون زور سرتے دیا۔ تو آپ لوگ اس طرح سے نمونہ کلام ایک دو اشعار ضرور یاد کر لیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا ہے، آپ لوگوں کو یاد نہیں ہو پائے، لیکن بالکل یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک دو اشعار آپ لوگ پیش کیجئے گا تو آپ کے ایگزامینیشن کاپی میں نکھار آئے گا، ٹھیک ہے۔ کیا نہیں نور دید انہی کا یقین، تمہیں عین دستہ علی یقین، کہ باغ علی کو تو گلشن کیا، چراغ ہستی کو تو روشن کیا، ہے نا۔ پیر و مرشد ویسے بھی جو اشعار سمپل زبان میں، سادہ زبان میں بھی لکھی جاتی ہے تو بہت سارے طلبات کو نہیں صحیح سے سمجھ پاتے ہیں، جس کی تشریح کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے نا۔ تو یہ تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن ہاں نمونہ تو یہ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوا ہے کہ قدیم دور میں ہماری زبان کیسی تھی، ہے نا۔ پیر و مرشد شیخ محمد ابراہیم مشہور مخدوم جی کی مدح کے اشعار۔ ابراہیم مخدوم جی جیوں نا، کہ میں صرف وحدت ذرا پیوں نا، میرا پیر مخدوم جی جگ سنے، منگو نے متا میں صدا اس کنے، کر دی منجا اپر پیارا اے، پیو جگ کے تجھ پیار تھے ہوئے مندھیر جگ، پیا جیو تھے تو ہے من باس ہے، کہ تجھے پیار تھے ہوئے مندھیر جگ۔ اس طرح سے بہت سارے نمونہ کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، میں بتا دیتی ہوں پڑھ کر کے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ معلومات بھی حاصل ہو جائے۔ وہی پھول جس پھول کی باس تو، وہی جیوں جس جیوں کی آس تو، تو اس دو تین بار ریوائز کریں گے نا آپ لوگ کو ذہن نشین ہو جائے گا انشاءاللہ، سمجھے۔ آپ لوگ ایک دو کوسچن کو جو امپورٹنٹ ہے جیسے اسے آپ لوگ اپنے مائنڈ میں ضرور میک اپ کر لیں، اوکے۔ تو رو کے ہے دین کا باردار، جو تجھ چھائے نو ول جگہ ہے پکڑے یا قرار، اچھو منجا اپر چھا تو تیرا جرم، کے آدھار میرا سو تیرے سرم۔ ذیل میں ان کے کلام کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے، دیکھیے کیا ہے۔ باغ محمد شاہ کی تعریف میں قصیدہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ محمد نانون تھے بستہ محمد کا اے بن سارا،
سو تو بانسوں سہاتا ہے جنت نمنے چمن سارا، دیکھ فانوس کے درمیان تھے جو جوت دیوی کا، سوتیاں دستہ دیوالا میں تھے میوں کا بدن سارا، بھیدم عیسوی واغ چمن میں گل لگانے تیں، ہرے نہالا جلوے میں مشاتا خیون سارا، سڑک سے باغ کو دیکھت کھلے منج باغ کے غنچے، سو اس غنچے کے پاسا تھے لگیا جگمگ من مارا، چمن کے پھول کھلیے دیکھ سکیاں کا مکہ یاد آیا، سہاتا تھا محمد پھل نمن ان کا نہیں سارا۔ تو یہ نعتیہ کلام ٹائپ کا نمونہ پیش کیا گیا ہے نا۔ دسے ناسک کلی چمپا بہواں تو پات میں لئیس، کہ بھور تل دیکھ اس جگہ ہوا حیران منصارا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہ نعت نبی سے منسوخ ہو گیا، جس میں اللہ پاک کا ذکر ہو وہ حمد باری تعالیٰ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دسے ناسک یہ پڑھ دیا تھا۔ سو خوش داکھ لاکھاں کے تریا سنبلا ہے جیوں، سہ اس راکھ منڈو واسو جیسا سبز کہنسارا، ہے نا۔ انارا میں سہ دانے سجو یاقوت تلبیاں، برا کے بھل اس زنارا پر سہے سکے نمن سارا، کھجورا کے دیس جھونکے کہ جونج ہر جان کے پنجے، سپار باں لال خوشے جوں دیس دن ہور بندارا، دیس ناریل کے پھل یوں زمرد مرد تبانا جوں، ہور اس کے تاج کون کہتا ہے پیارا کرد کہن۔ دیکھیے کیسے کیسے نمونہ کلام ہیں یہاں پر۔ دیس جامع کے پھل بن میں نیلم کے نمن سالم نظر لاگے تیوں ہو یا گوں راکھ یہاں ہے جتن سارا، صفت کرنے کو نسوسن بھی کہلائے دسے زباں اپنے، دکھن سب سندریاں کی تیں کھلیا لر گسے نی سارا، چمن آواز سن بلبل اپس میں آپ الاپی ہیں، سو اس آواز سو مورا سری رقصاں اپن سارا۔ تو اس طرح سے بہت سارے نمونہ کلام آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب آگے دیکھیے خواجہ حافظ کی غزل کا ترجمہ ملاحظہ ہو، ہے نا۔ خواجہ حافظ کا غزل کیسا ہے دیکھیے گا یہاں پہ۔ یوسف گم سو پھرا آگا اب بکتاں غم نہ کھا، گھر تیرا امید کا ہوگا گلستاں غم نہ کھا، اے ہسپانیہ دکھ دکھیا سو خوب ہوگا حال تجھا، من کا چنتا ہوئے گا پھر آ کے جانا غم نہ کھا، جم بہارے عمر تج ہے پھر کے آگا باغ میں، چتر پھل کا کھل کے رنگی مرغ خشکاں غم نہ کھا، بات تو نا امید نہ ہو کہ نہ جانے سر غیب، کیا اچہمگا ہر دا اوجھل کھیل تیلیاں غم نہ کھا، او جنگل میں شوق سوں اب کیوں خاطر رکھ قدم، تجھ اگر بوئس چین کانٹے مغیلاں غم نہ کھا۔ تو دیکھیے کیسے کیسے نمونہ کلام آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اب آگے بھی ہے بہت سارے ایسے نمونہ کلام۔ قطب شراز کنج فکرو خلط دین منے تا اچھے ورد دعا درس قرآن غم نہ کھا، یا باج پیالہ پیا جائے نا یا باج ایک پل جیا جائے نا۔ دیکھیے یہاں پر اور بھی بہت سارے ہیں، آپ لوگ غور سے دھیان سے دیکھ لیجئے گا کہ یہ تو میں پڑھ ہی دیتی ہوں بہتر رہے گا۔ پیا باج پالائے پیا جائے نا، پیا باج ایک پل جیا جائے نا، کہتے ہیں پیا بن صبوری کروں کھیا جائے اما کیا جائے نا، نہیں عشق جو جس وہ بڑا کوڑ ہے کدھی اس سے مل بسیا جائے نا۔ سب غزل کی طرح نمونہ پیش کیا گیا ہے نا۔ قطب شاہ نہ دے مجھ دوانے کو بند، دوانے کو کچے بند دیا جائے نا، آج شہچی چلیاں شرق نگر تھے شتاب ڈھالے فلک کی جا ہستا عالی جناب، باندھ خنجر کرن کی زری فرنگ ہاتھ لے سہ کے وقت اپنا ایک دو پیالی شراب، ہے نا۔ چرک فلک میل فیل مست سوں مکھ لال کر، گرم ہو جنے لگیاں دن لے کٹک بے حساب۔ ڈیفیکلٹ ورڈ ہے، آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی دشواری ہوگی، لیکن نمونہ کے طور پہ آپ لوگوں کو پیش کرنا ہے۔ آخر ریسرچر لوگ کیسے یہاں تک پہنچے ہیں، ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی تو ریسرچ کے طور پر جانا ہے، تو اس کی تو تیاری کرنی ہے، اس سے ابنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زرے زرے ہو فراش سب چلیں شرچی آگے، دیتے سراچے شفق لامر سے زری تناب، قوس و قزح بات لے جوڑ کر تیرا ستواں
سورے کشش جو کہاں کے اڑانے غراب، سو ہے غلط یوں نہیں ہے قضیاں یوں تو سن، فتح و ظفر سیز کا چرخے دیا اس جواب، شاہ فتن سن چلیاں غرب نگر تھے لے فوجے، تن کے تنائی رنگ جیسے رہے نشک ناب۔ اب آتی ہوں 9.4 پہ محمود کے بارے میں بتائی گئی ہے کیا ہے، دیکھیے ان کا پورا نام کیا ہے۔ اس دور کا ایک دوسرا مشہور معروف شاعر اور استاد سخن محمود تھا، ہے نا، ان کا جو تخلص ہے محمود تھا۔ ابن نشاطی نے اپنی مثنوی پھول بن میں جہاں فیروز کا ذکر کیا ہے، اسی کے ساتھ ہی محمود کا تذکرہ اس طرح کیا ہے، اہے حسد ہے فجونی سید محمود، کیے پانی کو پانی دودھ کو دودھ، ہے نا۔ ان کے بھی کلام کو کس نے پیش کیا ہے؟ تو ابن نشاطی نے اپنی مثنوی میں محمود کی۔ افسوس ہے کہ اب تک محمود کی کوئی تصنیف ہم دست نہیں ہوئی ہے، امید ہے آئندہ تحقیقات میں کوئی نظم مل جائے، یعنی ابھی تک ریسرچ میں نہیں ملی ہے، لیکن آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے 9.5 یعنی 9.5 وجہی کے بارے میں ہے، ملا وجہی ان کا پورا نام ہوگا، آگے دیکھیے کیا ہے دیکھنا ہے۔ اس دور کا ایک مشہور شاعر اور نثار وجہی ہے، ملا وجہی نہیں ہے، لگتا نثار وجہی ہے، نام ان کا چینج یہاں پر دیا ہوا ہے، دیکھیے گا۔ اس کا فارسی دیوان نواب سالار جنگ کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وجہی کا نام اسد اللہ تھا۔ اس کے آبا و اجداد خراسان سے دکن آئے اور یہیں اس کی پیدائش ہوئی۔ اس نے اپنا تخلص وجہی اور وجیہی وجہ قرار دیا تھا۔ ایک عرصہ تنگی اور مفلسی میں اس کی زندگی بسر ہوئی، پھر جب زمانے نے گردش کی تو اس کو تقرب شاہی حاصل ہو گیا۔ اس نے قطب شاہی دور کے 4 بادشاہوں یعنی ابراہیم قطب شاہ، سلطان محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور سلطان عبداللہ کے دور حکومت کو نہ صرف دیکھا بلکہ تصنیف بھی کرتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ تصنیف بھی کرتا رہا۔ اس کی سب سے مشہور مثنوی قطب مشتری ہے، وہی ملا وجہی ہیں، ان کے بارے میں مشہور مثنوی قطب مشتری ہیں جو 1018 ہجری میں تصنیف ہوئی۔ اس مثنوی کا ہیرو محمد قلی قطب شاہ ہے۔ وجہی کی 2 کتابیں اب تک ہم دست ہوئی ہیں، یعنی قطب مشتری اور سبرس۔ صحیح ہے، ڈائریکٹ میں کہہ رہی ہوں، مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا تھا کہ یہ وہ وجہی نہیں ہے، لیکن یہ وہی وجہی ہیں ملا وجہی جنہوں نے قطب مشتری اور سبرس مثنوی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ قطب مشتری کا اسلوب بیان نہایت پاکیزہ ہے نا، پاکیزہ ہے اور اس کی زبان بہت صاف ہے۔ یہ مثنوی اپنی خصوصیت کے حساب سے کے باعث ایک حیثیت رکھتا ہے۔ وجہی نے غزلوں میں بھی طب آزمائی کی ہے، ان میں زبان اور خیال دونوں اعتبار سے ہندی کا پورا اثر پایا جاتا ہے۔ کن کا پورا اثر پایا جاتا ہے؟ تو اثر پایا جاتا ہے۔ الفاظ زیادہ تر ہندی میں، زبان سادہ اور شیریں، بعض عربی اور فارسی الفاظ کو ہندی لب و لہجہ میں ڈھال کر ہندی بنا لیا ہے۔ ہندی شاعر کے مطابق عاشق عورت ہے اور مرد معشوق ہے۔ اب آتی ہوں وجہی کے کلام کا نمونہ حسب ذیل ہے۔ دیکھیے یہاں پر کلام ہے، اس کو میں تفصیل سے آپ کو پیش کر دیتی ہوں۔ مثنوی ہے، تو عدل تو آکر تو قادرہ ہے، تو مالک تو باطن تو ظاہرہ ہے، تو محسی تو میدی تو واحد سجا، تو آب تو اب تو واجد سچا، شہنشاہ مجالس کے اقرات وزہزان کے فرزند کے سب سنگلات، ہر ایک خوبصورت ہر ایک خوش لقا، سو ہر ایک دلکش ہر ایک دل ربا، محبت کے کاماں میں جم ہے جوہو، شجاعت کے کاماں میں استم ہے جوہو، ندیم ہو رے مطرب سگھڑ پہ مدار، اتھے شاہ سو مل کر یوں سب ایک ٹھہار، ذرا سی پیالے لے یاتا نے، ہم مدہمان تے مشغول باتاں منے، لگے مطربہ گانے یوں سازسوں۔ فارسی کے جو لفظ استعمال کرتے ہوں گے، جو فارسی کی نالج حاصل ہو چکی ہوگی جنہیں، ان کے لیے بھی ایزی ہے، اور وہ جو پچھلے پورے اس کو مزید مطالعہ کیے ہیں ان کے لیے بھی آسان یہ کلام ہوں گے۔ آپ کو نمونہ کے طور پر تھوڑا تھوڑا پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد لگے مطرباں گانے یوں ساز سوں کہ دھرتی ہے مست آواز سوں، جو مطرب دو صحرا میں اس دھاگائے تو پھر ان کو اس شوق تے حال آئے، چھپی رات اجالا ہو دیس کا، لگی یا جب کرن سے ہو پریس کا، شفق صبح کا نی ہے آسمان میں کہ لالا کھلے سنبلستان میں، جو آیا جھلکتا سورج واٹ کر، اندھارا جو تھا سو گیا ناٹ کر، سورج یوں ہے انگ آسمانی منے کہ کھلیاں کمل پھول پانی منے، ابراہیم قطب شاہ مجلس سنکار، کئی مست او صوب مشرت آثار، جتنا خوب خوش شکل تھیاں سندرباں، سو کرتا تک چھور کو پکچریاتی کیاں، نگر میں جو آیا قطب شاہ نول، مگنی نجس سے جوندری خو سہاں کے تبل، شہر میں سو ایداج لوگاں کیے، کہری گرا نند کاج کا کان کیے، لگے حال احوال سب پوچھنے، جو شے دیکھے تو تھے سو کہنے لگے۔ دیکھیے آپ کو قدیم جو ہے آپ کو اچھی طریقے سے مطالعہ ہر حال میں کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ UGC نیٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں، اگر آپ لوگ دینے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو مطالعہ MA کا تو ہر حال میں کرنا ہے۔ میں جلد ہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں جلد ہی آپ لوگوں کے سامنے UGC نیٹ کا بھی لاؤں گی کوسچن، یعنی آبجیکٹیو کے ساتھ سبجیکٹیو کے ساتھ پوری تفصیلات پیش کروں گی۔ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، اس لیے میں سوچتی ہوں کہ MA کو کمپلیٹ کر دوں۔ MA جو پڑھنے والے ہیں وہ اگر نیٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے تو ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نگر میں جو آیا قطب شاہ نول، مگنی نجس جوندری خو سہاں کے تبل، یہ لگتا پڑھا دیے میں نے، رتن لا سوارا مکلل محل، سو مریخ یافوت نیلم زحل، انگن آسماں ہور بادل سو فرش، کے منڈوا سو کرسی چھجا جیوں ہرش، مرس سے جڑیاں تخت واں لبائے کر، سو اس تخت پر شاہ کو بسلائے کر، ملے دوستاں آج چوندھے تے ہیر تے، آنندیش کرتے ہیں بھی سیر تھے، سو جلوہ لگے دینے سب شاہ گوں، سلگنی مشتقی مشتری ماہ سوں، ہے نا۔ اب دیکھیے تھوڑا سا اور نمونہ کلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ جب اتنا کیا ہے تو زر بنا کیے سور کا قرض توڑ، پنائے رتن کھنکے تبلے کو پھوڑ، مشاتا ہو جیو رائے جنت تھے بھل، کہ پر دھائے آسمان آرے سو پھل، لگے سو اسما کی درسوں یوں چگمگے، کہ پھولاں کی منڈیاں کنارے لگے، ملے قطب ہور مشتری ایک ٹھار، وہ آج جگ میں آنند بے شمار۔ وجہ کی غزلیات کا نمونہ ذیل ہے۔ دیکھیے اب کہاں ہے وجہ کی غزلیات، یہ مثنوی تھا نا آپ لوگوں کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں نا پچھلی اس میں مثنوی کا تھا، اب غزلیات کا نمونہ ہے۔ تھوڑا سا چند نمونہ پیش کرتی ہوں۔ طاقت نہیں دوری کی اب تو بیگی عامل رے پیا، غزل میں زیادہ تر اس طرح کے عاشقانہ اور طنزیانہ اشعار ہوتے ہیں، ہے نا۔ تجھے بن منجے جینا بہت ہوتا مشکل رے پیا، کھانا برا کیتی ہوں میں، پانی انجھو پیتی ہوں میں، تجھے تے بچھڑ جیتی ہوں میں، کیا سخت دل رے پیا، ہر دم تو یاد آتا مجھے، منجے ہوگا نا مجھے، اب عیش تئیں بھاتا مجھے، مطلب اب کچھ نہیں بھاتا مجھے تمہارے بنا، بڑھا یوں سنتا مجھے، تجھ پاچ ہل تل رے پیا، تجھیوں میرا میں سو دل، تجھے ساتھ رہنا کیوں نہ مل۔ اس طرح کے اشعار آپ لوگ کچھ سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ دن رات میں ایک تل بن تجھ نے غافل رے پیا، پیوں اپنے کون اٹک آج میں نہ سپنے دیکھی سوئے کر، جب پیوں چلیا سمٹ سیج منج تب سوتی اٹھی رونے کر، ہٹ بھی رہا اپنے سارنے پنج چل چل لا گیا مارنے، نہ جاؤں سائی کارنے بھی اجنو کیا کیا ہوئے کر، نہ پوچھوں بہن جو تسی کب ملنا پیوں سوں ہوئے سی، سخی سے بھی مخاطب ہوتی ہیں اس میں، غم برہا سب میں سوئے سی، نہ جانے دیکھ یوں کوئے کر، کیوں ٹالوں برہا جھال سکی نہیں سکتی ہوں سنبھال سکی، اب کیوں کر پاؤں لال سکی جو بیٹھی ہے تے کھوئے کر، یکتائیں سہیلی مرنا دل دوجے پر نہ دھرنا، اس پیوں کون اپنا کرنا اس پاس پی جیوں کو کھوئے کر، مد عشق میں پیا سو چڑیا ہے اثر مجھے، صد عقل فام چھین کیا میں خبر مجھے، منجے ہوا نا، مجھے کا مطلب یہاں پہ بتایا گیا، دھن مکھ اگن میں پڑنے سمدور ہوا ہوں آج، توتی نہیں ہوں میں کہ جو بھاوے شکر مجھے،
फुसला के खूबी सोच ला जाता बुलाए कर, सांदे वो इश्क आज किधर का किधर मुझे। तो इस तरह के कलाम आपको मसनवी और गज़ल के नमूने कलाम पेश किए गए थे। पिछली वीडियो में 9.6 से सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में पढ़ाई जाएगी और इसी तरह से पूरा कंप्लीट किया जाएगा। सोच रही हूँ कि नेट का तो प्रिपरेशन आप लोगों को मार्च से नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, मार्च शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन आने वाला है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं नेट का एग्ज़ाम देने के लिए तो नेट का भी शुरू कर दूँगी आप लोगों के लिए। उर्दू सब्जेक्ट खुसूसन उर्दू, आप लोग जो हैं अगर नेट के हैं तो बाईजूस वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और इसका ऐप भी है, तो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं जो उर्दू है आपका जिसका उर्दू सब्जेक्ट है वो आप इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचाएँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।